دنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا وہ، عجیب مانوس اجنبی تھا مجھے تو حیران کر گیا وہ۔ دور حاضر کے اس رنگین مگر بے ہنگم و بے سکون اور لمحہ بلمحہ پرتغیر و ہمہ تحیر طرز زندگی میں بھی حالات اور واقعات کے نشیب و فراز نے کئی ایسی مورتیاں تراش رکھی ہوتی ہیں جو اپنی ذات میں کائنات لگتی ہیں، جنہیں سمجھنے اور پہچاننے میں اکثر ہمیں بہت دیر ہو جایا کرتی ہے۔ ایسی ہی ایک ہمہ جہت شخصیت جو ہم ہزاروں کے لیے مانوس اور لاکھوں کے لیے اجنبی، جسے تاریخ عاصم قاضی کے نام سے یاد رکھے گی۔ قطیر شفائی اور ریاض الرحمان ساغر کے آبائی شہر ہری پور کے یہ نوجوان شاعر 26 مئی 1972 کو کاہل نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ابھی 9ویں جماعت میں تھے کہ والد صاحب قاضی سعید پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج شیروان ایبٹ آباد دوران ڈیوٹی اللہ کے حضور جان دے گئے۔ بڑا بیٹا ہونے کے ناطے عاصم قاضی والد کی وفات کے بعد انتہا کی حساسیت اور سنجیدہ طبع کی طرف مائل ہوتے چلے گئے۔ آپ نے پشاور یونیورسٹی سے فزکس میں MSc کیا اور شعبہ تعلیم سے وابستہ ہو گئے۔ بعد ازاں انگلش میں ماسٹرز کیا۔ شاید اپنی ذات کی کشمکش کے اظہار کے لیے ابھی کچھ کمی باقی تھی، جسے پورا کرنے کے لیے اردو میں ماسٹرز کر دیا۔ ملازمت کا زیادہ دورانیہ اپنے آبائی گاؤں کاہل کے ہائی اسکول میں گزرا۔ جب اسکول کو ہائر سیکنڈری کا درجہ دیا گیا تو عاصم قاضی ان چند خوش نصیبوں میں سے تھے جنہیں اسی اسکول میں SS کی پوسٹ پر تعینات کر دیا گیا۔ کون جانتا تھا کہ یہ خاموش طبع انسان، خود کی باتیں خود سے کرنے والا، جو رہتا اسی جہان میں ہے لیکن بستا کسی اور جہان میں ہے، اور اس کی یہ خود کلامی ایک دن جہان اردو کو ایک پائے کے شاعر سے متعارف کروائے گی۔ سونے پہ سہاگا کہ آپ کا اسکول اتنی خوبصورت لوکیشن پہ ہے کہ ایک شاعر اور پینٹر کو دل بیتاب سے گفتگو کرنے کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ آس پاس کی خاموش فضا، قریب واقع پہاڑیاں، کاہل گاؤں کا ڈیم، چراگاہیں، سبزہ زار، باغات اور بہتے جھرنے آپ کے تخیل میں بلا کا ہی جان پیدا کرنے کے لیے ہمہ وقت دستیاب تھے۔ آپ اکثر اسکول پیدل آتے جاتے، کچے راستوں، کھیتوں، پگڈنڈیوں، پرندوں، جنگلی بیلوں اور پھولوں سے الجھتے اور اٹکیلیاں کرتے، خیالات کی نوک پلک سنوارتے 2016 میں اپنا پہلا شعری مجموعہ اپنے قارئین کے ٹیبل کی زینت بنا دیا۔ لیکن آج کے سطحی ذہن آپ کے تخیل کی وسعت اور کلام کی گہرائی کو سمجھنے سے مکمل طور پر قاصر ہے۔ آپ اپنے بارے میں لکھتے ہیں، رکھیے گا مجھ کو حافظ و میر و اسد کے ساتھ، اس عہد بے مراد کا شاعر نہیں ہوں میں۔ ایک اور مقام پر کہتے ہیں، شاعر عہد نارسا ہوں میں، میر و غالب کے روبرو کہنا۔ آپ کی بے قلب طبیعت کا ایک اور عنصر سیاحت سے عشق تھا۔ تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم، تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم، ہم تمہاری راہ دیکھیں گے صنم، تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم، تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم۔ میرے دل میرے مسافر، ہوا پھر سے حکم صادر کہ وطن بدر ہو ہم تم،
دیں گلی گلی صدائیں، کریں رخ نگر نگر کا، کہ سراغ کوئی پائیں کسی یار نامبر کا۔ ہر ایک اجنبی سے پوچھیں جو پتہ تھا اپنے گھر کا، سرے کوئے ناشنائیاں ہمیں دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا۔ یہ بے کلی آپ کو کسی بچے کی طرح انگلی سے تھامے مہینوں پاکستان کے شمالی علاقہ جات کا مسافر بنائے رکھتی۔ کاغان، ناران، شوگران، سکردو، گلگت، ہنزا، چترال، چلاس، بابو سر ٹاپ نے کئی بار آپ کے قدموں کی آپ ان علاقوں کے سفر کے لیے سالانہ جون جولائی کی چھٹیاں مختص کر رکھتے تھے۔ وہاں کی برف آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، ان جھیلوں کے سکوت میں آپ کی روح کا قرار تھا، ان جھرنوں کے شور میں آپ کے تخیل کو روانی ملتی، ان وادیوں کی خاموشی آپ کو اپنی ذات میں اترنے کے لیے سماں باندھتی تھی۔ وہاں کی خاموشی آپ کی ہمذات تھی، ان وادیوں میں بھٹکتے بادل آپ کی آوارگی کے ہم قدم تھے، وہ پہاڑ اور ان پر لکیری راستے آپ کے دوست تھے، وہاں کے خون کی آپ کے کسی درد کا درماں تھی، لور تھے، اور نیچر سے جنون کی حد تک یہ دیوانگی، فریفتگی و وارفتگی بلا جواز نہ تھی۔ آپ کہتے تھے ان جنگلوں بیابانوں میں میری ملاقات اس اعظم قاضی سے ہوتی ہے جو 9ویں جماعت میں مجھ سے بچھڑ گیا تھا۔ چھن گئی درد کی دولت کیسے، ہو گئی دل کی یہ حالت کیسے، پوچھ ان سے جو بچھڑ جاتے ہیں، ٹوٹ پڑتی ہے قیامت کیسے۔ ملکی و غیر ملکی سیاح آپ سے آشنا تھے، بظاہر انتہائی سادہ لیکن اندر سے بہت گہری شخصیت کے مالک۔ آپ نے اردو ادب کی ترویج و ترقی کے لیے دن رات کام کیا۔ آپ نے آج سے 20 سال پہلے صرف 31 برس کی عمر میں انجمن ترقی پسند مصنفین ایبٹ میں جنرل سیکرٹری کے فرائض بھی انجام دیے۔ آپ کے 2 شعری مجموعے زیر طباعت ہیں۔ وہ رات کا بے نوا مسافر، وہ تیرا شاعر، وہ تیرا ناصر، تیری گلی تک تو ہم نے دیکھا تھا، پھر نہ جانے کدھر گیا وہ۔ اس بار جون جولائی کی چھٹیوں میں ایک بار پھر رخت سفر باندھا اور سال بھر کے بچھڑے دوستوں سے ملنے اور گزشتہ برسوں کے اپنے قدموں کی چاپ سننے کاغان ناران جا پہنچے۔ سال بھر کی بے چین مہکاروں نے آگے بڑھ کے استقبال کیا، ہر چشمے نے مچل مچل کے اپنا پانی پیش کیا، برف کے کمکموں نے دمک دمک کے خوش آمدید کہا، بادلوں نے گرج برس کے ملن جدائی کے گلے شکوے کیے، سبزہ قدموں میں بچھا جا رہا تھا، دھوپ صدقے اتار رہی تھی، ہوائیں جھرجھریاں لے رہی تھی، لیکن کون جانتا تھا کہ عاصم قاضی کا یہ اس وادی کا آخری سفر ہوگا۔ اگلے سفر میں آپ کسی ایسی وادی کی طرف نکل جائیں گے جہاں رخت سفر پیچھے رہ جاتا ہے اور مسافر خالی ہاتھ کبھی واپس نہ آنے کے لیے بہت دور نکل جاتا ہے۔ وہ ہجر کی رات کا ستارہ، وہ ہم نفس و ہم سخن ہمارا، صدا رہے نام اس کا پیارا، سنا ہے کل رات مر گیا وہ۔ جی ہاں، اسی وادی میں کسی چشمے کا پانی پینے سے طبیعت خراب ہوئی۔ 2 جولائی کو ساتھی سیاحوں نے گھر پہنچایا اور 5 جولائی 2024 کو صرف 52 برس کی عمر میں اپنے لاکھوں مداحوں کو سوگوار چھوڑ کر اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ پسماندگان میں والدہ اور بہن بھائیوں کے علاوہ آپ نے 1 بیوہ اور 2 بیٹیاں سوگوار چھوڑی ہیں۔ اس نے اتفاق کہیے کہ کاتب تقدیر کی تدبیر کہ عاصم قاضی جب اپنے والد سے بچھڑے تھے تو 9ویں جماعت کے طالب علم تھے، آج جب اپنے بچوں سے بچھڑے ہیں تو آپ کی بڑی بیٹی بھی 9ویں جماعت کی طالبہ ہے۔ نگری نگری پھرا مسافر، گھر کا راستہ بھول گیا۔ آپ کے اسکول کے پرنسپل صاحب کہتے ہیں وہ ایک ہیرا تھا۔ اس کے ساتھ 10-12 سال سے جو میری انٹریکشن تھی اور بہت کلوز انٹریکشن تھی، الحمدللہ اس کو میں نے اسی زمانہ انتہائی مخلص انسانیت کا خیر خواہ اور ہر ایک کے لیے اچھی سوچ رکھنے والا شخص، ایسا انسان اس وقت آپ کو بہت کم نظر آئے گا۔
ان شادی اٹھو اب کوچ کرو اس شہر بلی کو لگانا تھا ان شادی اٹھو اب کوچ کرو وحشی کو سکون سے کیا